السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ زندگی قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کو پیش کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیا کیوں تھا۔ وہی تو فرق ہے رب کے معاف کرنے اور لوگوں کے معاف کرنے میں۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وعدہ نہ توڑو۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رسوا نہیں کرتا۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھی جائے تو۔ تہجد کی نماز تو دل کا سکون ہے۔ تم مانگتے وہی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تم لفظ کتابوں سے دیکھ کر لکھتے ہو، ہم نے تو زندگی کی تلخیوں سے چنے ہیں۔ محبت کو اتنا پاک تو ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگتے وقت شرم محسوس نہ ہو۔ اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ یقین اور صبر پختہ ہونا چاہیے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو وہ رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ لوگ لاکھ کہے کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہے۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ کیا کہا، اپنوں سے امید رکھتے ہو، نادان ہو، قصہ یوسف نہیں سنا۔ یا اللہ، تو نے جس حال میں بھی رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا، جلدی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو، سکون نہ ملے تو کہنا۔ اندھیرے میں کیے گئے سجدے دل کی بستی کو روشن بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسے چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ خوشی کا ہو یا غمی کا سجدے کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جو رشتے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جوڑے جائیں وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ سکون سمجھ تب آیا جب سجدے میں رو کر سر اٹھایا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ عورت سے کبھی بھی اس کی عمر اور مرد سے اس کی کمائی نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ ہی مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ کیا لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں اس کی سنا ہے،
جو لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ ہر وقت دعا کیا کرے کہ اذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ چیزیں وقت ہوتی ہے، ٹوٹی جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، روپے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کے قابل ہو۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے نکال کر اور خانہ کعبہ کے چکر نصیب فرما، آمین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے، اللہ ہے نا وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ غافل ہے مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ اللہ کو ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، صرف اور صرف تیرا رب جو بڑا عظمت اور کرم والا ہے باقی رہے گا۔ جو خود اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگوں کو اللہ کے نام سے ڈراتے ہیں۔ حیرت ہے، دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کس کام کا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے کہ بندہ جتنی بار اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ہم رشتوں کو ہمیشہ باندھ کے نہیں رکھ سکتے، یہ کبھی ساتھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں۔ انہیں نبھانے کا بس ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہے پیار۔ محبت کرنی ہے تو اسے اللہ سے کرو، جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیریں بنانے والے سے دوستی کر لے، بن مانگے ہی سب ملے گا۔ جب تم اللہ کی چاہت قبول کر لوگے تو ایک دن وہ تمہاری چاہت پر کن فرما دے گا۔
کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم سب کی تقدیریں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ امید کبھی نہیں چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ رب کی مہربانی ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس نہ دل۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر دیا اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ جاہل سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس نے قائل ہونا ہی نہیں ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کرے، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہو۔ زندگی میں اگر صداقت ہے، سانس لینا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہے، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دے گی۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جو مصیبت آپ کا رب سے رابطہ بحال کر دے وہ ہرگز مصیبت نہیں۔ وقت کی سکھائی ہوئی باتیں تو عمر یاد رہتی ہے۔ سچ جیسی عبادت نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں ہے۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا ولی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ سورج کہلانے کا شوق ہو تو روشنی پیدا کرو۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا اثر رکھتی ہے۔ ماں کا غصہ وقتی طور پر ہوتا ہے، دنیا کا کوئی رشتہ ماں سے پیارا نہیں۔ یوں ہی نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہے۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ سب سے بڑی غلطی وہ ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ جو کوئی کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو خوش کریں گے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے۔ اے میرے ہو رات کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سخت ترین گناہ وہ ہے جسے انسان ہلکا تصور کرے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نامے اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ ایمان کے بعد بڑی دولت نیک عورت ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصد نہ ہو۔ لوگ تمہیں توڑیں گے پر تم اللہ پاک سے جڑ جانا۔ دینے والا اللہ ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔
اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ محبت دعا ہے اور دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ خاموش دل کی بہت سنتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کی پسند تو روز بدلتی ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی نہیں مٹا سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتے ہیں۔ یقین کرو جو رب دے گا وہی بہتر نہیں بہترین دے گا۔ لوگوں نسل بیٹے سے چلتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے چلی۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے، وہ اللہ کے سامنے۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ کچھ نیا پانے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے تمہارا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی، یہ تو عطا ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے، بس یہی تلاش زندگی ہے۔ نماز فقط 5 وقت جبکہ اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ جھک جانا ہی محبت ہے جس کا ثبوت سجدہ ہے۔ رب سب کا وقت بدلتا ہے پھر تو کیوں اکڑتا ہے۔ جن کی دعاؤں کو اللہ اپنے کن کا حقدار بنا دیتا ہے ان کے دل بھی پھر انتظار کرنے سے نہیں تھکتے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی ہے، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ اندھیروں سے بچنا ہے تو درود پاک کی شمع روشن کیجیے۔ وہ بے زبان چیٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ اور تم رب سے بڑھ کر کسی اور کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی، ناز نخرے بس اللہ اٹھاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ سب سے اچھا راستہ مسجد کا راستہ ہے اور سب سے محفوظ راستہ گھر کا راستہ ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ جس نے رب نے 2 جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی بکھرا ہوا ہمیشہ رہنے نہیں دے گا، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے مجھے، عشق دے اپنی ذات کا اسے کن سے نواز دے۔ وہ صرف عبادت والوں کا ہی رب نہیں بلکہ ندامت والوں کا بھی رب ہے۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بچانے والا بڑا مہربان ہوں۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ جیب کا وزن بھاری ہو تو لوگ بکواس بھی بڑے غور سے سنتے ہیں۔ مجھے حوصلہ ہے کہ بے شک ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے مگر میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ جب تم ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ بیٹھو تو
الحمدللہ کہو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ ممکن ہو یا ناممکن، حاصل ہو یا پھر نہ حاصل، کوئی بھی کام میرے رب کی درست سے باہر نہیں۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب معجزے کرنے پر آتا ہے نا، تو ساری کائنات کن فیکون کی تسبیح کرتا ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے والوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم تمہاری زندگی کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے بعد فجر کی نماز کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپو گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے آنسو کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ آپ کی بہتری کسی میں نہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جسے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ ہے نا، سب بہتر کر دے گا۔ کیا نہیں پتہ آپ کو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ بس عنقریب اللہ تجھ پر کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حجاب عورت کو بہادر اور مضبوط بناتا ہے اور اس کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ حجاب عورت کی خاندانی زندگی کو خوشحال اور سکون بخش بناتا ہے۔ حجاب عورت کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ حجاب عورت کا تحفظ ہے، اس کی عزت ہے اور اس کی شان ہے۔ حجاب میری عزت ہے، میری شان ہے، میری پہچان ہے۔ حجاب صرف ایک کپڑا نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ حجاب مجھے معاشرے میں عزت دیتا ہے، مجھے ایک محترم شہری بنا دیتا ہے۔ چہرے پر وقت سے پہلے والی جھریاں چہرے پر لگے زخموں کا عکس ہوا کرتی ہے۔ ایک نیک دوست آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، اس لیے ہمیشہ نیک دوستوں کا انتخاب کریں۔ کسی کو نصیحت کرنا تو آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کئی دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ حاصل کر لیجئے یا گنوا دیجئے، مگر محبت کا استعمال مت کیجئے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ ایک سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔
احمق انسان اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے اور اپنے عزیز کے درمیان ذلیل ہوتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حجاب میرا ہتھیار ہے جس سے میں دنیا کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتی ہوں۔ حجاب عورت کی حرمت ہے اور اس کا احترام کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ حجاب عورت کی حرمت ہے اور اس کا احترام کرنا ایمان کی پہچان ہے۔ حجاب سے عورت کی محافظت حاصل کرتی ہے۔ حجاب نے مجھے اپنی زندگی کے لیے مضبوطی دی ہے۔ خود کو پہچانو، اپنی طاقت کو دکھاؤ۔ حجاب نے میری روح کو محفوظیت دی ہے اور میں گرمیوں کی طرح چمکتی ہوں۔ حجاب ایک ایمان اور عبادت کی نمائش ہے۔ عورت کے لیے حجاب پہننا ایمان کی آواز بلند کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ کسی انسان سے تقویٰ مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ بار بار بحث کرنا کسی بھی تعلق کو بدصورت بنا سکتا ہے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی آسان اور سادہ ہو جاتی ہے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ گفتگو ہی انسان کی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں تو کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی ایک انجان سی کتاب ہے، اگلے پنے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں باپ ہی یاد آتے ہیں۔ ایسے وعدے کسی سے مت کرو جن کو نبھانے کے آپ قابل نہیں ہو۔ کچھ لوگ آپ کے وعدوں پر اپنی زندگی تعمیر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہے گی، تم بس اللہ سے امید رکھو اور ہمت مت ہارنا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو
کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تمہارا دل کسی انسان سے کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ زندگی سائنس کی طرح ہے، آپ جتنا زیادہ تجربہ کریں گے اتنا ہی اچھا نتیجہ آئے گا۔ جب تم دوسروں کے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہو تو ان کے گناہ تمہارے گناہ بن جاتے ہیں۔ ہو کر ایسا کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ توہین کرنا کسی کی فطرت میں ہو سکتا ہے، لیکن احترام کرنا ہماری تربیت میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اگر وہ صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے تو یاد رکھنا تمہارے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ داناؤں کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور جنت کے عاشق ہوتے ہیں۔ دماغ اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے کہ انسان دیواریں کھڑی کرتا ہے اور دماغ دیوار گرا دیتا ہے۔ وقت سے ہارتے ہیں وہ لوگ جن کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جو بندہ جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کر پاتا۔ دولت اور رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ سنبھال کر رکھی ہوئی بات اور غیر سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ کوئی عورت آپ سے مایوس اور ناراض نہیں ہوتی تو آپ تقریباً اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ اب اسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر شخص کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ اکیلا چلنا سیکھو، ضروری نہیں جو آج تمہارے ساتھ ہے کل بھی تمہارے ساتھ ہو۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا لفظوں میں ہوتا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، بلکہ علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ دوسروں پر اعتبار ضرور کرو، لیکن کسی کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا نہیں ہوتا اور وہ ہے غفلت۔ منہ پر جھریاں ہوں وہ چاولوں کو پیس کر اس میں نیمبو کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں چہرہ جھریوں سے صاف ہو جائے گا۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کرے، کیونکہ رشتہ دل کا تعلق ہے۔ خاموشی انسان کو بابرکت بناتی ہے اور بہودگی سے ملامت حاصل ہوتی ہے۔ کہ زندگی میں سب سے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب اسے انداز سے زیادہ مواضع ملے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ کنجوس ہو
وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ ذکی ہوتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، مگر ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ پاک اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے محفل میں خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ناشکری کرنے والا انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اچھی سوچ اچھے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ وہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال میں لا کر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جس کا انجام موت ہے، اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہ دے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر مرد میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہ ہو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہو۔ وہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں۔ کیا کہا ہے ایک باپ نے، ہمیں تو سکھ میں ساتھی چاہیے، دکھ میں تو میری بیٹی ہی کافی ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ مایوس نہ ہو اپنے نصیب سے، اس نے تمہارا نصیب اپنے کن سے سنوارا ہے۔ اللہ پاک سب دیتا ہے، راستے بھی بنا دیتا ہے، بس اس کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا۔ تم اپنی چاہت کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رسوا نہیں کرتا۔ اس زمانے کی طرح وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ روشنیوں میں تو سب جلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں اللہ کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، شکر ادا کرے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں، اللہ کو یاد کیا کرو۔ انسان رب کی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ نصیب جو ہو وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابی کا بے شک کوشش سے ملتی ہے۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے، کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا میرے رب میں ٹوٹ گیا ہوں مجھے سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سوکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سوکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھے راستے نہیں، رویے انسانوں میں جدائی اور فاصلہ پیدا کرتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ عشق میں کبھی الوداع کا لمحہ نہیں آتا۔ عشق کا آخری مقام عاشق کی آخری سانس ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جتنا آپ نے مانگا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا وہ رب کے سامنے سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ علم تیری اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے ماں بچوں کی کرتی ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک رب راضی ہو، ویسے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے بھاری کاغذ طلاق کا ہوتا ہے، اس کا بوجھ تمام عمر بھر عورت کے سر پر ہوتا ہے۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشحالی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد والے کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پڑھتے پڑھتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ جب تم کو سلام کیا جائے تو اچھی طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر احسان کیا جائے تو اس احسان کو بڑھا چڑھا کر بدلہ دو۔ مکان کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہے۔ جو قوم مہنگے جوتے خریدنے میں فخر اور سستی کتاب خریدنے میں دقت محسوس کرے، اس قوم کو کتابوں سے زیادہ جوتے کی ضرورت ہے۔ برے انسان سے بچو، کیونکہ برا انسان لوگوں سے حسد ہوا کینہ رکھتا ہے۔ بے وقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ خاموشی خالی نہیں ہے، یہ جوابات سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آدمی جتنا ہی زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا ہی کم بولے گا۔ اپنا منہ
صرف اس صورت میں کھولے کہ جو آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خاموشی تب بولتی ہے جب الفاظ نہیں بول سکتے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ اللہ حافظ۔